تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی اتنے جلدی آگ نہیں بجھاتا کہ جتنے جلدی پروردگار عالم جو حضور کا غلام درود و سلام پڑھے اور اس کے گناہ نہ معاف فرمائے. فرمایا کہ اس سے بھی جلدی پروردگار عالم جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں نعت قسمت جگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. جاہل سمجھ رہا ہے جاہل سمجھ رہا ہے ان جھنڈیوں کی اصل کیا ہے. روح الامین کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. بن کر کمر کھلونا اس سمت گھومتا بن کر کمر کھلونا اس سمت گھومتا ہے جس سمت میرے آقا انگلی ہلا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. نعت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی. بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و احترام و تکریم پروردگار عالم جل جلالہ عظم شانہ کا بے پناہ لطف کرم انعام اور احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ کوئی عام بات نہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سوربسی بہت بڑے اہل سنت الجماعت کے بزرگ ہیں. وہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا مکہ پاک کی مسجد میں 12 سال اعتکاف بیٹھا رہا مگر تھا خشک. 12 سال اس نے اعتکاف کیا. ظاہر ہے 12 سال اس نے اعتکاف کیا تو اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی روزے بھی رکھے ہوں گے اللہ اللہ بھی کی ہوگی. لکھتے ہیں کہ 12 سال گزر گئے اس نے اعتکاف بیٹھا رہا اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اس مسجد کے اندر چند گھڑیاں بیٹھ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ محفل کوئی عام محفل نہیں. چند گھڑیاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رات ہو گئی میں سو گیا. میں خواب دیکھا تھا ہوں کہ جس جگہ وہ چند گھڑیاں بیٹھ کر وہ جو بندے آئے انہوں نے چند گھڑیاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کیا اور اس کونے میں اللہ کے انوارات و تجلیات کی بارش برس رہی ہے.
اور فرماتے ہیں کہ جس کونے میں میں نے 12 سال اعتکاف کیا وہ کونا خالی اور تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے دیچے بھی کھل گئے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسنین کا نانا عطا فرما دیا۔ سابقہ امتیں حضور کے قریب زمانے کو ترستی رہی، سارے انبیاء حضور کی غلامی پہ نازاں ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بن مانگے بغیر محنت کیے اپنا زلفوں والا حبیب عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے رب کا کرم اور رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ، مانگ جو مانگتا ہے آج عطا کروں گا۔ حضرات گرامی غور کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اولو العزمی اور بلندی درجات آپ کو میسر آ جاتے، پر غور کرو کہ ہمارا نبی کتنی شان والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من امت حبیبک محمد المصطفیٰ، کہ یا اللہ میں عیسیٰ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، فقط اتنا سوال کرتا ہوں کہ مجھے چنے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ سارے انبیاء حضور کی غلامی پہ نازاں ہیں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بن مانگے اپنے زلفوں والا حبیب عطا فرما دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ حضرات گرامی، گمراہی کیا تھی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بوڑھوں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا، ماں بوڑھی ہو جاتی، اس کے کاندھوں پہ اٹھا کر بولی لگتی۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی عزت مل گئی، ماں کو بھی عزت مل گئی، بیٹیوں کو بھی عزت مل گئی ہے۔ حضرات گرامی، بات ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شکم میں منتقل ہوا، جدھر جدھر جاتی ہوں، گھر سے نکلتی ہوں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور پاک میرے بدن میں آیا، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دراز قد والے شخصیت میرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس اولین اور آخرین کی سردار کی ماں مدے والی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرا مہینہ ہوا، پھر اسی طرح ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے بھی مبارک دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں شیش علیہ السلام ہوں۔ تیسرا مہینہ ہوا، پھر بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
तमाम नबी बारी बारी मुबारक देने लगे। हजरत आमना फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया, विलादत का वक्त करीब आया और एक दूध का प्याला नमदार हुआ, मुझे प्यास थी, मैंने वो दूध का प्याला पी लिया और फिर मेरी आंखों से वजात दूर फरमा दिए गए और मैंने मशरक और मगरब का माना किया और मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब कर दिए गए, एक झंडा मशरक, दूसरा झंडा मगरब और तीसरा झंडा काबे की छत पर नस्ब कर दिया गया। हजरत आमना फरमाती है कि उस वक्त असारे विलादत नमदार हुए, इतने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, जब आधी रात गुजर गई, क्या देखता हूँ कि काबा सजदा कर रहा है, आमना की हुजरे में काबा सजदा कर रहा है और सबसे बड़ा पुत्र सुबल्ला की जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से ये आवाज निकली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी खबरदार उठे, हर तरफ आवाजें आने लगी कि नूर अज़ली चमक गया, गायब हनेरा हो गया, नूर अज़ली चमक गया, गायब हनेरा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाजिरी लगवा रहे थे। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद, नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद, नाम ही ऐसा है। अरे नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद, नाम ही ऐसा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक बंदा मर गया, लोगों ने उसको उठाया, गंदगी पर फेंक दिया, कूड़ी पर फेंक दिया। मूसा ने, अल्लाह ने मूसा से कहा, क्या मूसा, फलां बस्ती के अंदर मेरा एक यार मर गया है, लोगों ने उसको उठाकर गंदगी पर फेंक दिया है, जाओ उसको उठाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा पढ़ाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती के अंदर तशरीफ लाते हैं, जब उसको हाथ लगाने लगते हैं, अपने भी आ जाते हैं, बेगाने भी आ जाते हैं, कहते हैं हजरत इसको हाथ न लगाइएगा। कहा क्यों? कहते हैं गुनाहगार था, बदकिरदार था, ऐबी था, पापी था, शराबी था। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला तू कहता है यार है, ये कहते हैं गुनाहगार है। मौला तू कहता है यार है, कहते हैं बदकिरदार है। मौला तू कहता है यार है, कहते हैं पापी है। तू कहता है शायर है, ये कहते हैं शराबी है। आवाज़ कुदरत आई, मूसा मैं रब हूँ, सच हूँ। बेशक गुनहगार था, बदकिरदार था, ऐबी था, शराबी था, पापी था। एक दिन तौरात की तिलावत कर रहा था, मूसा तौरात की तिलावत कर रहा था, मेरे मोहम्मद का नाम आया, इसने मेरे मोहम्मद की जात पर दरूद पढ़कर चूम कर आंखों से लगाया। मूसा अब यार की यारी को देखो या इसकी गुनहगारी को देखो। मूसा उठाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा पढ़ने से पहले ये ऐलान कर दो, जो इसका जनाजा पड़ेगा जन्नती होगा। हजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती का जनाजा पढ़े वो तो जन्नती है, और जो आज वजह तख्लीक के कायनात के जश्न के अंदर शामिल हो गया, जन्नत उसे कहां तक लेकर जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद, नाम ही ऐसा है। अरे नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद, नाम ही ऐसा है। और मुझे पता है अस्तानालिया दीवानाबाद हो, अस्तानालिया उदय शरीफ हो, अस्तानिया गोल्ला शरीफ हो, कोई भी हो, मेरा जुमला याद रखिएगा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, हर सहाबी हो, कोई ताबी हो,
ہر ولی ہو، غوث جلی ہو، مہر علی ہو یا دیوان ولی ہو، کوئی بھی ہو، انہی کے نام سے پائی فقیرون شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ہی ایسا۔ اب میں مختصر حاضری کے لیے ملتمس ہوں 5 منٹ کے لیے قبلہ خوشیداد صاحب سے وہ آئیں اور اپنی حاضری لکھیں۔ نحمده ونصلي على رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسد حسین شاہ صاحب، جناب صدر حسین شاہ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات اور میرے پنڈال کے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو السلام علیکم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی محبت دربار عالیہ سے جتنی بھی ہے وہ قابل تعریف ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن اور رات اس میں محنت کرتے ہیں۔ اس میں اسد شاہ صاحب کا بڑا کردار ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ جناب علی، آج جس ہستی کا ہم عید میلاد النبی کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہم لوگ سب بڑے خوش قسمت ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری زکوٰۃ میں، ہمارے حج میں کسی قسم کی کوئی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابھی جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، جو بھی ہوگا، لیکن اس نبی کی محفل میں جو بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ یہ 2 منٹ، 2 گھنٹے، آدھا منٹ جو بیٹھتے ہیں آپ لوگ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور حضور پاک یہاں موجود ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس گاؤں کے لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے۔ صرف ہم نے حضور پاک کی وساطت سے، ان کے محفل میں بیٹھنے سے ہم اپنی بخشش لینی ہے۔ ہم اپنے نمازوں کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے اچھے کاموں کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے کوٹ واسکٹ کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے رنگ کی طرف مت جائیں۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ محفلیں سالانہ یہاں ہوتی رہتی ہیں، جہاں جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ اس دربار پر جو محفل ہوتی ہے وہ ایک سنت کے مطابق ہو رہی ہے، آپ اس میں آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی نیکیاں یہاں سے لے کے آگے جائیں۔ اسد حسین شاہ کا مقام جو اس وقت موجود ہے وہ سب ان کے والد صاحب کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو یہ قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب آنکھیں کھولی تو شاہ صاحب کو گھر کے لنگر، یہ جو آپ شادی کرتے ہیں وہ پکاتے دیکھا۔ صبح 4 بجے وہ آتے، 3 بجے آتے اور 10 بجے سے پہلے وہ لنگر پکا کے چلے جاتے۔ اس کا وہ کوئی بات نہیں کرتے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی نیک کمائی سے یہ حضرت جو ہے یہاں بٹھائے ہیں۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہے۔ لہذا آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، آواز کرنی کی طرح بنے۔ آواز کرنی نے اپنی والدہ کی خدمت کی اور عاشق رسول بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے۔ حضور پاک جب احد میں ان کا دانت شہید ہوا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے دانت پورے کے پورے توڑ دیے، اس لیے کہ وہ عشق رسول میں مخمور تھے۔ یہ سب آپ لوگ عشق رسول کو پہچانیں، کوشش کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آپ کا مقام ہے، جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ تو میرے دوستو عزیزو، حضور پاک کی شان جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے سب سے میں بات یہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو اترا ہے وہ حضور کی شان ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں قرآن مجید تو یہ حضور کی شان ہے۔ ہر مرحلے میں، ہر جگہ، بچپن سے لے کر حضور پاک کی جتنی بھی پرورش ہوئی ہے یہ اللہ کی نگرانی اور اللہ کی مہربانی سے ہوئی ہے، اور بغیر کسی وجہ سے اس مقام پر پہنچے۔ یہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ان کی امت میں سے ہیں اور ہمیں پکا پکایا دیگ مل گئی، ہم نے صرف پانا ہے۔ یہ لوگ ان سے پوچھو جو غیر مذہب ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن جو بھی ہیں،
ان سے پوچھو کہ دین کیا چیز ہے، وہ ہمارے دین کی نقل کرتے ہیں لیکن اس صنع کی وجہ سے نہیں دین میں شامل ہوتے کہ وہ ان کی چودراہٹ ختم کرتے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ اپنی چودراہٹ کو ختم کریں اور اپنے عاجزی اور انکساری کو اس دل میں جگہ دیں اور لا الہ الا اللہ کا بیت کریں اور قلب پر ضربے لگائیں، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو میری یہ عرض تھی، میں یہ کوشش کرنا چاہتا کہ ہم اس گاؤں کے واسی ہیں، تو میری یہ دعا ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ اسد شاہ صاحب کے یا ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ اس ایریے میں آتے ہیں جو شادی کا گھر ہے کنال میں، تو یہاں دربار کے نزدیک 2 کمرے بنائے جائیں جس میں ان کے مہمان آئیں یا ہمارے مہمان، وہ ان کے مہمان نہیں ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ کم از کم بیٹھ کے ٹھہر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے وہ قوال آتے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو کم از کم یہ ایک کام جو ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو آپ لوگوں نے مسجد تعمیر کی ہے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچی ہے، قاری صاحب نے بڑی محنت کی ہے، مولوی شریف صاحب نے بہت محنت کی ہے، اور آج آپ کا درس جاری ہے اور آپ کی سٹیمپ سے سندیں مل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں یہاں آپ جو دربار شریف میں آتے ہیں تو دربار شریف جو ہے بابا دیوان شاہ بادشاہ کا اس وقت سے قائم ہے جب ہم نہیں تھے، لیکن بابا دیوان شاہ کی یہاں ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پر یہاں آئے ہیں، ایسے نہیں آئے، وہ بیچے گئے ہیں، حضور پاک کی وجہ سے بیچے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کر تبلیغ کی اور آج ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں لاکھ شکر ادا کروں تو پھر بھی کم ہے کہ میں حضور پاک کی امت میں سے ادنا خادم۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ دعا یہ عرض ہے کہ کوشش کریں کہ عاجزی اور انکساری کو دل میں جگہ دیں اور یہ آکڑ اور مغروری کو بالکل چھوڑ دیں تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں جن دگنی رات چگنی عطا کرے، ترقی عطا فرمائے، اور اس گنتھل میں اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں بابا دیوان شاہ بادشاہ کے سکے ان کی بخشش عطا فرمائے۔ جناب صدق صاحب جو دے شریف والے قابل تعریف اصلی بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لے جاتا ہوں، باقی بھی لوگ لیں گے، لیکن میں یہ صرف آپ سے کہتا ہوں جو ہم ہیں، میں آپ کی طرح ہوں، بالکل آپ کی سے بھی کم ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میری بہتری ہو جائے، میرا ایمان کام ہو جائے۔ کوشش کریں آپ لوگ بھی اپنے حصے کا کام کریں۔ مجھے چھوٹے سے چھوٹا یہ بچہ ہے، اگر یہ اپنے حصے کا کام مسجد کے لیے، دربار کے لیے، کسی آدمی کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو میرے لیے بہت بڑا چیز ہے۔ اس لیے کہ اس کی عادت بنائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ دوسروں کی عزت اور دوسروں کی تقریب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ گھر میں گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی وہی کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہماری اصلاح باہر سے آنے والے حضرات سے ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قوال پارٹی بھی یہاں طے کریں، گاؤں کے پیسے گاؤں میں خرچ ہوں، باہر پیسے نہ جائیں۔ جو لوگ آپ کو دیتے ہیں اگر جیسے قوال حضرات آتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں اور بھی باقی آتے ہیں، تو آپ یہاں سے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، تو بچوں کو پڑھائیں، درسوں میں داخل کرائیں، وہاں سے کوالیفائیڈ ہو کے آئیں، یہاں ہی آ کے تقریریں کریں، ہم باہر سے مولوی کیسے میں کیوں منگوائیں؟ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس لائن پر چلیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی پیار، ایک دوسرے کو وہ مقام لے آئے جو ان پڑھ اور جو میں نے دیکھا ہے اس گاؤں میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جب ہم ان سے دیکھتے تھے ہم ان سے سیکھتے تھے۔ آج ہم سے لوگ بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم پتہ نہیں کس حساب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فکر، اللہ کا ذکر اور حضور پاک کا درود شریف ہر وقت پڑھو، وضو ہے تو پڑھو اور نہیں ہے تبھی پڑھو۔ چلتے ہوئے سفر میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے سفر کیا ہی نہیں۔ لہٰذا میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اشناب شاہ صاحب کا، صدق صاحب کا، ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے۔ اور یہ مسجدیں جو بڑینی والی مسجد کے امام صاحب ہیں، گوٹ والی مسجد کے، یہ ان سے میری درخواست ہے کہ یہ ان بچوں کو جو ان کے طالب علم ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرے۔ یہ موبائلوں میں پڑھ گئے ہیں اور ان سے چھٹکارا نصیب کرنا ہے۔ والدینوں کی باتیں بھی اچھی ہے، نہیں مانتے ہیں، وہ جو موبائل والا کہتا ہے وہ
آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہاں ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پر یہاں آئے ہیں، ایسے نہیں آئے، وہ بھیجے گئے ہیں، حضور پاک کی وجہ سے بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے یہاں آ کر تبلیغ کی، اور آج ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کروں تو پھر بھی کم ہے کہ میں حضور پاک کی امت میں سے ادنا خادم۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ کوشش کریں کہ عاجزی اور انکساری کو دل میں جگہ دیں، اور یہ آکڑ و مغروری کو بالکل چھوڑ دیں، تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں زندگی رات چگری عطا کرے، ترقی عطا فرمائے، اور اس گنتھل میں، اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں بابا دیوان شاہ بادشاہ کے سکے، ان کی بخشش عطا فرمائے۔ جناب شمشد صاحب جو دے شریف والے قابل تعریف اصلی بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لے جاتا ہوں، باقی بھی لوگ لیں گے، لیکن میں یہ صرف آپ سے کہتا ہوں جو ہم ہیں، میں آپ کی طرح ہوں، بالکل آپ سے بھی کم ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میری بہتری ہو جائے، میرا ایمان کام ہو جائے۔ کوشش کریں آپ لوگ بھی اپنے حصے کا کام کریں۔ مجھے چھوٹے سے چھوٹا یہ بچہ ہے، اگر یہ اپنے حصے کا کام مسجد کے لیے، دربار کے لیے، کسی آدمی کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو میرے لیے بہت بڑا چیز ہے۔ اس لیے کہ اس کی عادت بنائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ دوسروں کی عزت اور دوسروں کی تقریب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ گھر میں گالی گلوچ کریں گے تو وہ بھی وہی کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہماری اصلاح باہر سے آنے والے حضرات سے ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اقبال پارٹی بھی یہاں تیار کریں، گاؤں کے پیسے گاؤں میں خرچ ہوں، باہر پیسے نہ جائیں۔ جو لوگ آپ کو دیتے ہیں، اگر جیسے اقبال حضرات آتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور بھی باقی آتے ہیں، تو آپ یہاں سے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، تو بچوں کو پڑھائیں، درسوں میں داخل کرائیں، وہاں سے کوالیفائیڈ ہو کے آئیں، یہاں ہی آ کے تقریریں کریں۔ ہم باہر سے مولوی کیسے کیوں منگوائیں؟ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس لائن پر چلیں، اور ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی رفاقت، ایک دوسرے کو وہ مقام لے آئے جو ان پڑھ اور جو میں نے دیکھا ہے اس گاؤں میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جب ہم ان سے دیکھتے تھے ہم ان سے سیکھتے تھے۔ آج ہم سے لوگ بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم پتہ نہیں کس حساب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فکر، اللہ کا ذکر اور حضور پاک کا درود شریف ہر وقت پڑھو، وضو ہے تو پڑھو، نہیں ہے تبھی پڑھو۔ چلتے ہوئے سفر میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے سفر کیا ہی نہیں۔ لہٰذا میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اشناب شاہ صاحب کا، سید خان صاحب کا، ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے۔ اور یہ مسجدیں جو بڑینی والی مسجد کے امام صاحب ہیں، گوٹ والی مسجد کے، یہ ان سے میری درخواست ہے کہ یہ ان بچوں کو جو ان کے طالب علم ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں۔ یہ موبائلوں میں پڑھ گئے ہیں اور ان سے چھٹکارا نصیب کرنا ہے۔ والدینوں کی باتیں بھی اچھی ہے، نہیں مانتے ہیں، وہ جو موبائل والا کہتا ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔